سوڈانیوں کو یوں دانشمندی سے ٹھکانے لگا کر صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو اوجا کر کے اس میں وفادار سوڈانیوں کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی اور صلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شبخون مارنے والے جانبازوں کے دست فوراً تیار کریں۔ ادھر سلپیوں نے ابھی جاسوسی اور تحریب کاری کا انتظام مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے وقع نگاروں کی تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر الفاظ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سلطان ایوبی کی وفاداری کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا۔ سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دست راست بہاؤدین شداد کی اس ڈائری میں جو اج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے سیف اللہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا لیکن صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخر 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزار دیے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہی گمنام انسان تھا جس سے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وہ وقت جلد ہی ہوگا کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی ابد کر لی اور قبرستان کا ہر نام و نشان مٹا ڈالا۔ تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آلف تھا۔ اس وقت اس کا نام نگنا ناموز تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پروپیگنڈے کے مطابق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک قابل نفرت مذہب ہے اور مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کا شیدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ لہذا میگنا مایوس جب کبھی مسلمان کا لفظ سنتا تھا وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا۔ وہ بے مثال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو میگنا مایوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ تو تاریخ میں ایسے حکمران کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا، آجن پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن صلاح الدین ایوبی تاریخ کی ان معدود چند شخصیتوں میں سے ہے جنہیں قتل کرنے کی کوششیں دشمنوں نے بھی کی اور اپنوں نے بھی، بلکہ اپنوں نے اسے قتل کرنے کی غیروں سے بھی زیادہ سازشیں کیں۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ سلطان ایوبی کی داستان ایمان فیروز کے ساتھ ایمان فروشوں کی کہانی بھی چلتی ہے۔ اسی لیے سلطان ایوبی نے کہا تھا تاریخ اسلام وہ وقت جلدی دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے۔ اج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا پاورا روم میں نظر ابو اتش کیا تھا۔ ان کے کچھ بحری جہاز بچ کر نکل گئے تھے۔ سلطان ایوبی بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا۔ ان میں سے 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا ذکر اب پڑ چکے ہیں۔ مصر میں سلطان کی سودانی فوج نے بغاوت کر دی جس سے سلطان نے دبا لیا۔ اسے سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی اور اب وہ صلیبیوں کے عزائم ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ بحیرہ روم کے پار روم شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ ان کا سربراہ شاہ اگستس تھا۔ شاعر رحمان اور شہنشاہ لوری ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی تھا۔ اس کا کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آلف ہوا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام الفام بلوک تھا۔ وہ صلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کسی کے لیے گیا تھا، مگر صلح تھا۔ صلاح الدین ایوبی ان پر ناگہانی افت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا۔ مصر کے ساحل پر جو صلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے۔ صلیبیوں کی کانفرنس میں ایمل ورک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے 15 دن گزر گئے تھے۔ وہ 15 دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا۔ سلطان ایوبی کے اتشی تیر اندازوں میں اس کے جہاز کے بعد باندھ اور مستول جلا ڈالے تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملوہوں اور سپاہیوں نے اگ پر قابو پا لیا تھا۔
وہ جہاز کو بچا لے گئے تھے، مگر بعض باتوانوں کے بغیر جہاز سمندر میں ڈولتا رہا۔ پھر طوفان اگا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ بہت سے بچے کوچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایملرک کا جہاز ڈولتا بھٹکتا اور ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا۔ اس میں اس کے ملاحوں کا بھی کمال شامل تھا۔ انہوں نے چپوہے کے زور پر جہاز کو قابو میں رکھا تھا۔ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ان تمام کشتی بانوں اور سپاہیوں کو بے درائی انعام دیا۔ صلیبی سربراہ وہیں اس کے منتظر تھے۔ وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا۔ ظاہر ہے کہ شخص روحانی سالار ناجی پر ہی ہو سکتا تھا۔ اسی کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا، مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری رابطہ پہلے بھی موجود تھا۔ انہوں نے ناجی کے اس خط کی تحریر پہلے 2 خطوں سے ملائی تو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے کار میں جسٹ اس بیج رکھے تھے، مگر ان کی طرف سے بھی ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ انہیں یہ بتانے والا کوئی بھی نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے ساتھی سالاروں کو خفیہ طریقے سے مروا دیا اور رات کی تاریکی میں گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا۔ اور صلیبی سربراہوں اور بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں اس سکتی تھی کہ جس خط پر انہوں نے بیڑا روانہ کیا ہے ان خط ناجی کا ہی تھا، مگر حملے کی تاریخ سلطان ایوبی نے تبدیل کر کے لکھی تھی۔ جاسوسوں کو ایسی معلومات کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ایم نے رک کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی تھی۔ وہ شکست خوردہ تھا، غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ کھانا کھانا اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ رات کے وقت تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آلف اس سے صرف ریمانڈ ہی جانتا تھا۔ وہ ریمانڈ کا قابل اعتماد جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا سے تھوڑی دیر کی بات صلیبیوں کا بیڑا آلف اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ یہ جیسے اس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھی۔ ریمانڈ نے اس کا تعارف کرایا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کا معلوم تھا کہ صلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرانے کے لیے رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا اور اس کی مدد کے لیے 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئی تھیں۔ جیسے اس نے بتایا کہ رامی رابن زخمیوں کے ساتھ زخمی ہونے کا بہانہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے 20 میں تھے۔ ان میں کرسٹوفر نامی ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا، مگر تیر خطا گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی گئی۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گاڑی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 آدمیوں کو چھوڑ دیا تھا، مگر ایوبی کا ایک ماہر سراغ رساں جس کا نام علی بن سفیان ہے اچانک اگا اور اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کے دوسروں سے اقبال جرم کروا لیا۔ جاسوس نے کہا، میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم بھٹی کی ڈیوٹی دے دی۔ وہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی ہے، اور سنو اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا ہے۔ اپنے 4 آدمیوں اور 6 لڑکیاں ایوبی کی قید میں، لیکن ابھی تک ساحل پر ہیں۔ 7ویں لڑکی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے لاپتہ ہے۔ اس کا نام مبینہ ارطلس ہے، مب کہلاتی ہے۔ ایوبی بھی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رسان علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے نکل کر آلف ہوں۔ بڑی زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی تھی۔ میں یہ خبر دینے آلف ہوں کہ رابن اس آدمی اور لڑکیاں موت کے خطرے میں ہیں۔ مردوں کا ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کو بچانا لازمی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ سر جوان ہے اور چنی ہوئی خوبصورت ہے۔ مسلمان ان کا جو حال کر رہے ہوں گے آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ شاہ اگست اس نے کہا، اگر مجھے یقین دلا دیا جائے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو میں یہ قربانی دے رہی ہوں کہ یہ تیار ہوں۔ ریمانڈ نے کہا، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے ساتھ وحشیوں کا سلوک کر رہے ہوں گے، لڑکیاں ہم پر لعنت بھیج رہی ہوں گی، میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔
یہ بھی ہو سکتا ہے، رابر نے کہا، کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں قید سے آزاد کروائیں۔ میں اس کے لیے اپنا آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لڑکیاں صرف اس لیے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں۔ جاسوس نے کہا، وہ دراصل تربیت یافتہ ہے، اتنے خطرناک کام کے لیے ایسی لڑکیاں ملتی ہی کہاں ہیں۔ اب کسی جوان لڑکی کو ایسے کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے کہ وہ دشمن کے پاس جا کر اپنا آپ دشمن کے حوالے کر دے، دشمن کی عیاشی کا ذریعہ بنے اور جاسوسی اور تحریک کاری کرے۔ اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینی پڑتی ہے، اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جو ہی دشمن کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے تو اسے استی دی جائیں گی، پھر اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ ان لڑکیوں کا ہم نے کثیر مال صرف کر کے حاصل کیا، پھر ٹریننگ دی تھی اور انہیں بڑی محنت سے عرب اور مصر کی زبان سکھائی تھی۔ ایک ہی بار 7 تجربہ کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقلمندی نہیں۔ کیا تم اعتماد سے کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے؟ اگستس نے پوچھا۔ جی ہاں، جاسوس نے کہا، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دنوں تک رابن اس کے چاروں آدمیوں اور لڑکیوں کو قاہرہ لے جائیں۔ وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو ہم انہیں کیمپ میں ہی جالیں گے۔ اب مجھے بھی 20 آدمی دے دیں، میں ان کی رہنمائی کروں گا، لیکن آدمی ایسے ہوں جو جان پر کھیلنا جانتے ہوں۔ ہمیں ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے، اینگلورک نے گرج کر کہا۔ اس پر بحیرہ روم میں جو بیتی تھی، اس کا وہ انتقام لینے کو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کے متحدہ بیڑے اور اس بیڑے میں سوار لشکر کا سپریم کمانڈر بن کر اس امید پر گیا تھا کہ مصر کی فتح کا صحرا اس کے سربندے کا، مگر صلاح الدین ایوبی نے اسے مصر کے ساحل کے قریب بھی نہ جانے دیا۔ وہ جلتے ہوئے جہاز میں زندہ جل جانے سے بچا تو طوفان گیر لیا۔ اب بات کرتے اس کے ہونٹ کانپتے تھے اور زیادہ تر باتیں میز پر مکے مار کر اپنی ران پر زور زور سے ہاتھ مار کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور صلاح الدین ایوبی کو بھی قتل کروا دوں گا۔ میں انہی لڑکیوں کو مسلمانوں کی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں۔ شاہ ایملرک نے کہا، ہمیں تربیت یافتہ لڑکیوں کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، نہ ہم کریں گے۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شام کے حرموں میں ہم کتنی لڑکیاں داخل کر چکے ہیں۔ کئی مسلمان گورنر اور امیر ان لڑکیوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ بغداد میں یہ لڑکیاں عمرہ کے ہاتھوں ایسے متعدد افراد کو قتل کرا چکی ہیں جو صلیب کے خلاف نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ مسلمانوں کی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان میں اتحاد نہیں رہا، وہ عیش و عشرت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف 2 آدمی ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں گے، ایک نور الدین زنگی اور دوسرا صلاح الدین ایوبی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زیادہ دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر صلاح الدین نے سوڈانیوں کی بغاوت دبا لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس حد سے زیادہ خطرناک ہے جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہے ہیں۔ ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کر تحریب کاری کا محاذ بھی کھولنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اطمینانی پلاننگ کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی ہفتم کے بھائی رابر نے کہا، عرب میں ہم مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت شراب اور دولت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو مارنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروا دو، مسلمان کو ذہنی عیاشی کا سامان مہیا کر دو تو وہ اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم مسلمان کا ایمان اسنی سے خرید سکتے ہو۔ اس نے عرب کے کئی امراء اور وزراء کی مثالیں دی ہیں جنہیں صلیبیوں نے عورت اور شراب اور دولت سے خرید لیا اور انہیں اپنا درپردہ دوست بنا لیا تھا۔ کچھ دیر مسلمانوں کے متعلق باتیں ہوئیں، پھر لڑکیوں کو عزت کرانے کی عملی پہلوؤں پر غور کیا گیا۔
آخر یہ طے پایا کہ ابھی 10 نہایت دلیر آدمی اس کام کے لیے منتخب کیے جائیں اور اگلی شام تک روانہ ہو جائیں۔ اسی وقت 4-5 کمانڈروں کو بلایا گیا۔ انہیں اصل مقصد اور مہم بتا کر کہا گیا کہ ابھی 10 آدمی منتخب کریں۔ کمانڈروں نے تھوڑی دیر اس مہم کی میں متعلق بحث مباحثہ کیا۔ ایک کمانڈر نے کہا، ہم پہلے ہی ایک ایسی فورس تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے کیمپوں پر شب خوں مارے گی اور ان کی متحرک فوج پر بھی رات کو حملے کر کے پریشان کرتی رہے گی۔ اس فورس کے لیے ہم نے چند آدمی منتخب کیے ہیں، لیکن یہ آدمی 100% قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ اگستس نے کہا، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر یہ کام کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ کریں اور واپس آ کر کہیں کہ وہ بہت کچھ کر الفی ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ ایک کمانڈر نے کہا کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم نے جیل خانوں سے حاصل کیا۔ یہ ڈاکو چور اور راہزن تھے۔ انہیں بڑی لمبی لمبی سزائیں دی گئی تھیں۔ انہیں جیلوں میں ہی مرنا تھا۔ ہم نے ان سے بات کی تو وہ جوش و خروش سے فوج میں آگی۔ آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہو کہ ناکام حملے میں ان سزا یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچائے ہیں۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے عزت کرانے کی اس مہم میں 3 آدمی بھیجوں گا۔